أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام سننے والوں کو السلام علیکم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے، سورۃ بقرہ کی جو آیات کا نور ہم حاصل کر رہے ہیں اور ہدایت کا یہ جو سفر شروع ہوا ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ابھی آیت مبارکہ کی آپ نے جو تلاوت سماعت فرمائی، اسی کا ترجمہ جانتے ہیں. فویل تو خرابی ہے، للذین ان کے لیے، یکتبون لکھتے ہیں، الکتاب کتاب، بی ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر، یقولون کہتے ہیں، ھذا یہ، من سے، عند اللہ ان پاس اللہ کے، لی یشترو تاکہ وہ حاصل کریں، بھی اس سے، سامنن قیمت، قلیلاً تھوڑی. فویل اور سو خرابی ہے، اللہم ان کے لیے، مما اس سے جو، کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھ، وویل اور ویل خرابی، لہم ان کے لیے، یکسبون جو کماتے ہیں. تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں اور پھر کہہ دیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے اور اس کے عوض تھوڑے دام حاصل کریں. تو خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے، اور خرابی ان کے لیے اس کمائی سے. کنز الایمان میں مفسر فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے، تو علماء توریت اور رؤوسا جو تھے، یعنی ان کے جو بڑے علماء کرام تھے، جو ان کے بڑے بڑے امیر ترین لوگ تھے یہودیوں کے، ان کو یہ خدشہ ہو گیا، یہ خطرہ ہو گیا کہ ان کی روزی جاتی رہے گی اور ان کی سرداری مٹ جائے گی، کیونکہ توریت میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ اور اوصاف مذکور ہیں، یعنی ان کا ذکر موجود تھا، حلیہ مبارک بھی موجود تھا. جب لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے مطابق پائیں گے تو فوراً ایمان لے آئیں گے اور اپنے علماء اور رؤوسا کو چھوڑ دیں گے، یعنی ان لوگوں کو وہ چھوڑ دیں گے اور ادھر ایمان لے آئیں گے. اس خطرے سے انہوں نے توریت میں تحریف و تغیر کر ڈالی، یعنی تبدیلی کر دی اور حلیہ شریف بدل دیا. مثلا توریت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف یا آپ کی صفات یہ لکھی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوب روحیں، بال، خوبصورت آنکھیں، سرمگی قد میانہ ہے. اس کو مٹا کر انہوں نے یہ بنا دیا کہ بہت دراز قد ہیں، آنکھیں کنجی، نیلے بال، الجھے. یہی عوام کو سناتے تھے. یہ الفاظ انہوں نے اس طرح سے تبدیل کر دیے اور یہی سناتے تھے، اور یہی کتاب الہی کا مضمون بتاتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مضمون ہے، اور سمجھتے تھے کہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے خلاف پائیں گے تو آپ پر ایمان نہیں لائیں گے.
اور ہمارے گرویدہ ہی رہیں گے اور ہماری کمائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ یہودیوں کی کارستانیاں تھیں۔ ضیاء القرآن میں جو مفسر ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہودی جو علماء کے مزید کارستانیاں، یہ ملاحظہ فرمائیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کتاب جس کے وہ امین بنائے گئے تھے، جس کی حفاظت اور اس پر عمل کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا، انہوں نے صرف اسی پر بس نہیں کی اور خود عمل ترک کر دیا ہو، بلکہ انہوں نے آیات الہی کو سرے سے ہی بدل ڈالا اور اپنی طرف سے طرح طرح کے اضافے کر دیے، اور اس طرح ان ظالموں نے آئندہ آنے والی نسلوں میں سے کسی بھی سلیم الطبع کے لیے یہ گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ سلیم الطبع یعنی آئندہ آنے والی نسلوں میں کوئی ایسا انسان کہ جو جس کی ایسی طبیعت ہوتی ہے کہ جو غور و فکر کرنا چاہتا ہے، جو اچھی طبیعت کا مالک ہوتا ہے، جو ان آیات پر غور و فوز کرنا چاہتا ہے، کہ وہ آیات الہی میں غور و فکر کر کے حقیقت تک رسائی حاصل کر گئے، یعنی حق کی تلاش کرنے والی جو طبیعت ہوتی ہے، جن کے مزاج ہوتے ہیں حق کو تلاش کرنے والے، تو ان کے لیے انہوں نے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ ظاہری بات ہے جب سارا کچھ انہوں نے تبدیل کر دیا، الفاظ ہی بدل ڈالے، تو اس میں کہاں گنجائش رہ جاتی ہے۔ یہود و نصارہ جو تھے وہ تو پہلے تو نہیں مانتے تھے، اب یہ فرما رہے ہیں مفسر کہ اب وہ اس بات کے قائل ہیں، اب ان کے محققین نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ ان کی کتابیں جو ہیں وہ تحریف و تغیر سے محفوظ نہیں ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر قربان جاؤں کہ رب تعالیٰ نے ہمارے پر کتنا بڑا کرم کیا، کتنا بڑا کرم کیا ہے۔ ہم ہزاروں سجدے کریں، سجدے میں ہر لمحہ گزاریں، ہر لمحہ اس کا شکر ادا کریں، تو یہ بھی حق ادا نہیں ہو پاتا کہ ہمیں جو کتاب الہی ملی ہے اس کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ جو اس میں تبدیلی کر سکے۔ اور قربان جاؤں اس رب پر کہ آج سے 1400 سال پہلے نازل ہونے والا کلام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آج ایز اٹ از بالکل سیم اسی طرح، اس میں کوئی تبدیلی، کوئی زبر زیر شد مد کی نہیں، گو کہ یہ بعد میں کتابی شکل میں آیا، بعد میں یہ سب، لیکن لب و لہجہ وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حفاظت کی خود ذمہ داری اٹھائی ہے۔ تو کیسا کرم ہے امت محمدیہ پر، امت مسلمہ پر، کہ ہمیں نبی بھی وہ عطا فرمائے کہ جو سردار الانبیاء ہیں، ہمیں ان کی امت میں پیدا فرمایا، اور کلام الہی بھی ایسا عطا فرمایا کہ جس انسانوں کا کیا تھا، انسان تو تبدیلی کر دیتے اور باقی بھی کتابوں میں انہوں نے تبدیلیاں کر دی تھیں، لیکن یہ ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیا کہ اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کر پائے گا۔ تو رب تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔